बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनामी रोज़ के मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं बाबा साहब के दायरे में अपने क्वार्टर के अंदर बैठा ईमान अली की बातें सुन रहा था। मेरे सामने सोनिया फ़ोन पर अली से गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। जिद कर रही थी कि उसे दायरे में आ जाना चाहिए, मगर वो नहीं मान रही थी। मैंने ईमान से कहा, मैं तुम्हारी आगाही सुनकर बहुत परेशान हो गया हूँ। खुदा न करे ऐसा हो गया तो ये सदमा सिर्फ अली के लिए ही नहीं, हम सब के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगा। प्लीज़ पापा कुछ करें। मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ और यहाँ देख रहा हूँ सोनिया फ़ोन के ज़रिए अली को कायल करने की कोशिश कर रही है और वो राज़ी नहीं हो रही है। तुम उसके पास जाओ, मैं उसे समझाता हूँ। उसने कहा, पापा एक और बात रह गई। उस आगाही से एक हफ्ता पहले ख्वाब में देखा था। मैं और अली बहुत परेशान हैं। आप लोगों से मिलने के लिए बाबा साहब के दायरे में आना चाहते हैं, मगर वहाँ का दरवाज़ा हमारे सामने बंद हो जाता है। हमें अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलती। वो बहुत ही मायूस करने वाला ख्वाब सुना रहा था और कह रहा था, मुझे ख्वाब के जरिए भी आगाही हासिल होती है। इसके बाद से मैं बहुत ही दिल बर्दाश्त हो गया हूँ। डूबते हुए दिल से सोचता हूँ, क्या हमें बाबा साहब के इदारे में भी पनाह नहीं मिलेगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था अपने दामाद से क्या कहूँ, किस तरह उसे तसल्लियाँ दूँ। मैंने कहा, बेटे तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। हम अभी मालूम करते हैं तुम्हारी ये पेशगोई किस हद तक दुरुस्त साबित हो सकती है। इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे रब्ता करूँगा। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोनिया को देखा। वो फ़ोन बंद करके गहरी सोच में डूबी हुई थी। ईमान ने आगाही के सिलसिले में मुझसे जो कहा था, मैं वो सारी बातें उससे बताने लगा। वो सुनकर और ज्यादा परेशान हो गई। कहने लगी, मैं क्या करूं, लड़की बड़ी जिद्दी है। कहती है हमें खतरात से खेलना आता है। जब जान पर बनेगी कोई रास्ता सुझाई नहीं देगा तो सीधी इदारे में चली आएगी। मैंने कहा, तशवीश की बात यह है कि इदारे का दरवाजा उसके लिए खुलेगा या नहीं। क्यों नहीं खुलेगा, मैं आला हज़रत से बात करूंगी। हमें भी उनके पास जाना चाहिए। अली को उस आगाही के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ईमान अली बहुत परेशान है। हमें उसकी परेशानी को दूर करना है। हम क्वार्टर से बाहर आ गए। 2 सीटर ट्रॉली में बैठकर आला हज़रत की तरफ जाने लगे। मैंने कहा, ईमान को जो आगाही मिलती है वो अक्सर दुरुस्त साबित होती है, मगर ये अजीब सी बात लगती है कि हमारी बेटी के लिए यहाँ का दरवाजा बंद किया जाएगा। वो बोली, अगर बंद किया जाएगा तो उसकी कोई बहुत ही खास वजह होगी जिसे आला हज़रत ही जानते हैं। मैंने कहा, वजह कोई भी हो, हमने तो यही देखा है, मुसीबत में मुसलमान यहाँ आते हैं तो उन्हें पनाह जरूर मिलती है। हमारी बेटी पर भी बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, उसे यहाँ पनाह मिलनी चाहिए। ट्रॉली उजरे के सामने आकर रुक गई। हम वहाँ से चलते हुए दरवाजे पर आए। फिर सोनिया ने दस्तक देते हुए पूछा, क्या हम अंदर आ सकते हैं। उनकी आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ। हम दरवाजा खोल कर अंदर आए, उन्हें सलाम किया, फिर कुछ फासले पर सर झुकाकर दो जानू बैठ गए। उन्होंने हम पर एक नज़र डाली, फिर कहा, इंसान चाहता है उसे पेश आने वाले वाक़यात का इल्म हो जाया करे, लेकिन ये मालूम नहीं होता कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। अगर ये इल्म हो जाए कि उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं या मौत बहुत ही भयानक तरीके से आने वाली है, तो वो मौत आने से पहले ही हैबत से मर जाएगा या फिर मर मर कर जीता रहेगा। जहनी खलफिशार में मुब्तला रहकर नीम पागल नीम मुर्दा सा हो जाएगा। उन्होंने जरा तवक्कुफ से कहा, जब उसे मालूम ना हो कि आइंदा क्या होने वाला है तो फिर वो आने वाले मुसाइब से मर्दाना वार निपटने की कोशिशें करता है। कभी हालात से समझौता करता है, कभी उनके खिलाफ जंग करता है। इस तरह जिंदगी गुजारता चला जाता है। जो मुसीबतें आती है वो रफ्ता रफ्ता टल जाती है। हम सर झुकाए सुन रहे थे और वो कह रहे थे, दुश्मनी होती है, दहशतगर्दी होती है और बेशुमार मजलूम बेगुनाह ख्वाह मारे जाते हैं। उनका कोई कसूर नहीं होता। जो एक पूरी जिंदगी गुजारने के लिए पैदा होते हैं वो तभी मौत आने से पहले ही कत्ल कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। वो जरा चुप हुए, फिर बोलने लगे, एक नौज़ायदा बच्चा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर नुकसान पहुंचाने वाले कत्ल करने वाले हाथ उसे आद पहुंचते हैं, उसे चीर डालते हैं, मार डालते हैं। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ईमान अली को ऐसी सदमा पहुंचाने वाली आगाही क्यों हासिल हुई है कि अल्लाह ताला चाहता है वक्त से पहले तुम्हें उस वाक़े का इल्म हो और तुम उस मासूम बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ देने की तदबीर कर सको। हमने सवाली नजरों से उन्हें देखा। उन्होंने इनकार में सर हिलाकर कहा, तदबीर करनी चाहिए, सलामती की खातिर जदोजहद करनी चाहिए। मगर वो कहते कहते चुप हो गए। एक लफ्ज मगर की बात कहने के लिए और समझने के लिए बहुत कुछ था। उन्होंने कहा, मगर मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक वही होगा जो आगाही के स्याह पर्दे पर नजर आया है। नौज़ायदा बच्चे के साथ ऐसा ही सलूक होगा, जरूर होगा। जैसे बिजली का झटका पहुंचता है, आला हज़रत ऐसे ही झटका पहुंचाने वाली बातें कर रहे थे। यानी बच्चे की सलामती के लिए जदोजहद की जाएगी, तब भी वो अलनाक तमाशा होगा जो आगाही दिखा चुकी है।
اعلیٰ حضرت نے صاف طور پر کہہ دیا تھا، ہونی ہو کر رہے گی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی لاڈلی بیٹی علی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ پہلی بار ماں بننے والی تھی، ہماری حوصلہ مند بیٹی تھی، بڑے بڑے مصائب سے گزرنا جانتی تھی، لیکن ممتا اسے کمزور بنا سکتی تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹ سکتی تھی اور پیش گوئی کہہ رہی تھی، ہم اسے ٹوٹنے سے نہیں بچا سکیں گے۔ سونیا نے کہا، ایمان علی کی آگہی کہہ رہی ہے ہمارا ایک نواسا ہوگا۔ یہ ادارہ سب کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے کہ علی یہاں آ کر اپنے بچے کے ساتھ محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ انہوں نے کہا، اللہ عالم الغیب ہے، میں اس کا ناچیز بندہ ہوں، اپنے محدود علم کے مطابق مشورے دے رہا ہوں۔ بیٹی کو یہاں نہیں آنا چاہیے، ماں کو بیٹی کے پاس جانا چاہیے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، کوئی سوال نہ کرو، اپنی اور اولاد کی بہتری کے لیے کوششیں کرو، میری عبادت کا وقت ہو چکا ہے۔ ہم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہیں سلام کرتے ہوئے الٹے قدموں چلتے ہوئے حجرے سے باہر آ گئے، ٹرالی میں بیٹھ کر کوارٹر کی طرف واپس جانے لگے۔ سونیا بہت ہی فکر مند تھی، دل برداشتہ ہو کر کہہ رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے تصدیق کر دی ہے، واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے، ایمان علی نے آگہی کی تاریخ اسکرین پر جو المناک منظر دیکھا ہے، ہمارے نوزائیدہ نواسے کی موت اسی طرح ہوگی۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، اعلیٰ حضرت کی باتوں سے صاف ظاہر ہے ہم اپنی بیٹی اور نواسے کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے، جو ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ ہم تھوڑی دیر پہلے سوچ رہے تھے اور یقین سے کہہ رہے تھے کہ علی کے لیے بابا صاحب کے ادارے کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ بظاہر دروازہ بند نہیں کیا جا رہا تھا، پھر بھی ایمان علی کا خواب درست ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں، دروازہ بند ہونے کا مطلب یہی ہے کہ علی اس ادارے کے اندر نہ آئے۔ اعلیٰ حضرت نے اسے یہاں آنے سے خود نہیں روکا ہے، ہمیں مشورہ دیا ہے بیٹی کو یہاں نہیں بلانا چاہیے، اس کے برعکس تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ مجھے جانا ہی ہوگا، ہونی ہو کر رہتی ہے، میں کوشش کروں گی انہونی ہو جائے، جو نہیں ہو سکتا اسے کسی بھی طرح ہونی بنا کر رہوں گی۔ علی تقریباً 4 ہفتے بعد ماں بننے والی تھی۔ سونیا نے طے کیا وہ 3 ہفتے بعد وہاں جائے گی۔ میں نے کوارٹر میں آ کر ایمان علی سے رابطہ کیا، اس سے بتایا کہ اس کی آگہی اور اس کا خواب درست ہے، اعلیٰ حضرت نے تصدیق کی ہے۔ اب ہم علی کو یہاں آنے کے لیے نہیں کہیں گے، 3 ہفتوں کے بعد سونیا خود اس کے پاس جانے والی ہے۔ میں نے اپنے تمام ٹیلی پیتھی جانے والوں سے کہہ دیا تھا وہ دن رات خیال خوانی کرتے رہیں، مختلف اکابرین کے اندر جا کر ان کی مصروفیات پر نظر رکھیں۔ فی الحال ان کے ذریعے ہی ہمیں سیارے والوں کے متعلق کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ معلومات کا دوسرا ذریعہ آؤڈی مین تھا، کبریا اسے جگہ جگہ لیے پھرتا تھا، اس کے ذریعے فرانس کی آرمی، انٹیلیجنس اور سرکاری اعلیٰ عہدیداروں کی باتیں سنتا تھا۔ اس طریقہ کار کے مطابق وہ کبھی کسی وقت کسی سیارے والے کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ تمام اکابرین نے اپنے اپنے ملک میں یوگا جاننے والوں کی ٹیمیں بنائی تھیں۔ ان ٹیموں میں آرمی اور انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران کے علاوہ بہت ہی تجربہ کار، پلاننگ کرنے والے شاطر حکمران اور سراغ رساں بھی شامل تھے۔ ہم خیال خوانی کرنے والوں کے اندر نہیں پہنچ سکتے تھے، یہ معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اپنی رہائش گاہیں تبدیل کر کے کن علاقوں میں جا کر روپوش ہو گئے ہیں۔ وہ روپوش لینے والے ہی گریٹ ایشورا سے اور برین ماسٹر وغیرہ سے رابطہ کرتے ہوں گے، جو سیارے والے ہماری دنیا میں آ رہے ہیں ان کے لیے خفیہ پناہ گاہیں مہیا کر رہے ہوں گے۔ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے تمام جاسوس ایسی یوگا جانے والی ٹیموں کو تلاش کر رہے تھے۔ ہمیں یقین تھا وہ لمبے عرصے تک چھپ کر نہیں رہ سکیں گے۔ لندن کی یوگا جانے والی ٹیم فرینکفرٹ پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر سلام نے ان کی باتیں سنی تھیں، اسے معلوم ہو گیا تھا وہ جرمنی میں قیام کریں گے۔ وہاں آرمی ہیڈ کوارٹر میں ان کی خفیہ میٹنگ ہونے والی تھی۔ اس ہیڈ کوارٹر کا احاطہ تقریباً 200 کلومیٹر کے رقبے تک پھیلا ہوا تھا، غیر متعلقہ افراد اس باؤنڈری کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ ڈاکٹر سلام سوچ میں پڑ گیا کہ کس طرح وہاں تک رسائی حاصل کرے، کوئی تدبیر سجائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ صرف 200 گز دور ہونے والی گفتگو سن سکتا تھا، جبکہ آؤڈی مین 500 کے فاصلے تک اپنے مطلوبہ شخص کی آواز سن لیتا تھا۔ اس نے سوچا میں اس خفیہ میٹنگ کی باتیں نہیں سن سکوں گا، اگر آؤڈی مین واقعی ایسی غیر معمولی قوت سماعت رکھتا ہے تو پھر اسے سننا چاہیے، اس کے ذریعے ان کی خفیہ باتیں سونیا اور فرحات کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس نے اپنے موبائل فون کی سم تبدیل کر کے میرے نمبر پر رابطہ کیا۔ میں نے رابطہ ہونے پر پوچھا، ہیلو، تم کون ہو؟ اس نے کہا، آپ مجھے نہیں جانتے، جاننا ضروری بھی نہیں ہے، میں اہم معلومات فراہم کر رہا ہوں، آپ ان کے مطابق فوراً عمل کریں۔ وہ معلومات کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں آج پیرس میں یوگا جانے والے اکابرین کی خفیہ میٹنگ تھی۔ ہاں جانتا ہوں، مگر اب وہ کینسل ہو چکی ہے۔ وہی میٹنگ کل صبح 10 بجے فرینکفرٹ کے آرمی ہیڈ کوارٹر میں ہوگی۔ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا وہاں کسی فرد کے اندر پہنچ نہیں پائے گا، صرف آپ کا آؤڈی مین ان کی باتیں سن سکے گا۔ باقی آپ سمجھدار ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ ختم کر دیا، اپنے فون کی سم تبدیل کر دی۔
وہ خدائی خدمتگار کہاں سے پیدا ہوا تھا یہ اس وقت معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں جانا مناسب نہیں تھا۔ ایک تو یہ خیال تھا کہ وہ یوگا میں مہارت رکھتا ہوگا، سانس روک لے گا، پھر یہ کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، اس کی کوئی مجبوری ہوگی یا کوئی خاص وجہ ہوگی، اس لیے میں نے عارضی طور پر اسے نظر انداز کر دیا۔ کبریا کو مخاطب کر کے اسے موجودہ انفارمیشن کے متعلق بتانے لگا۔ اس نے کہا پاپا مجھے پہلی فلائٹ سے آؤڈی مین کے ساتھ وہاں جانا چاہیے۔ بے شک وہ خفیہ میٹنگ کل صبح 10 بجے ہونے والی ہے، تم آج رات ہی وہاں پہنچ جاؤ تو بہتر ہے۔ میں آؤڈی مین کو تیار کر رہا ہوں، پلیز آپ کسی بھی فلائٹ میں ہمارے لیے 2 سیٹیں اوکے کرا دیں۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے ٹریولنگ ایجنسی میں پہنچ کر معلوم کیا ایک جہاز رات 8 بجے وہاں سے فرینکفرٹ جانے والا تھا، دوسری صبح تک کوئی اور فلائٹ نہیں تھی۔ میں نے ایک متعلقہ فرد کے دماغ میں قبضہ جما کر مسافروں کی لسٹ چیک کی، جہاز میں کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، مسافروں میں سے کسی 2 کو ہٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے ایک میاں بیوی کا فون نمبر معلوم کر کے ان سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، ہیلو کون ہے؟ میں فون بند کر کے بولنے والے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ 1.5 عمر کے میاں بیوی تھے، کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ میں نے فون بند کیا تو وہ بیوی سے جھنجھلا کر بولا، یہ ابھی کس نے فون کیا تھا؟ وہ غصے سے بولی، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ فون تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے اٹینڈ کیا ہے اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کس نے فون کیا تھا؟ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر بولا، میں خوب جانتا ہوں کہ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہوگا۔ میری آواز سن کر اس نے فون بند کر دیا ہے۔ وہ جابن غصے سے بولی، اچھا کیا ہے، تمہاری گرل فرینڈ بھی میری آواز سن کر یہی کرتی ہے، سمجھ لو حساب برابر ہو رہا ہے۔ تم بدچلن ہو، میں تمہیں طلاق دوں گا۔ میرا ایک بوائے فرینڈ ہے، تمہاری 4 گرل فرینڈز ہیں، تم ایک بار طلاق دو گے میں تمہیں 4 بار طلاق دوں گی۔ لعنت ہے تم پر، بہت ہی بیوقوف عورت ہو۔ بیوقوف تھی اس لیے تمہارے پلے پڑ گئی، اب نہیں ہوں اس لیے میں کے جا رہی ہوں۔ دیکھو اچھی طرح سوچ لو، تم نہیں جاؤ گی تو تمہارے ٹکٹ پر میری کوئی گرل فرینڈ فرینکفرٹ جائے گی۔ ٹکٹس میرے پاس ہیں، تم اپنی گرل فرینڈ کو کیا اس کی اماں کو بھی نہیں لے کر جا سکو گے۔ ہم ٹیلی پیتھی جانے والے جب ایمرجنسی میں کہیں جانے کے لیے جہاز کے ٹکٹ اوکے کراتے ہیں وہ خیال خوانی کے ہتھکنڈوں سے ہیرا پھیری کر کے 2-4 سیٹیں اپنے نام کر لیتے ہیں، مگر ایسا پہلی بار ہو رہا تھا، کسی ہیرا پھیری کے بغیر ہی وہ سیٹیں ملنے والی تھیں۔ میں نے اس عورت کے دماغ پر قبضہ جما لیا، پتہ چلا وہ دونوں ٹکٹس اس کے پرس میں ہیں۔ وہ میری مرضی کے مطابق تنتناتی ہوئی چلتی ہوئی اپارٹمنٹ کے باہر آئی، پھر کار میں بیٹھ کر اسے ڈرائیو کرتی ہوئی ٹریولنگ ایجنسی کے سامنے پہنچ گئی۔ اس کے شوہر نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ روکنے والا پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے ٹریولنگ ایجنسی میں پہنچ کر دونوں ٹکٹس کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا، میں ان میں کچھ تبدیلیاں چاہتی ہوں، پلیز آپ نام تبدیل کر دیں۔ اس نے میری مرضی کے مطابق آؤڈی مین اور کبریا کے نام لکھوا دیے، پھر کاؤنٹر مین سے کہا یہ ٹکٹس اپنے پاس رکھیں۔ آؤڈی مین اور مسٹر کبریا یہاں آ کر ID کارڈ دکھائیں گے اور اپنے ٹکٹس لے جائیں گے۔ اگرچہ آؤڈی مین کے ساتھ کبریا کا جانا ضروری نہیں تھا، وہ پیرس میں رہ کر ہی خیال خوانی کے ذریعے اس سے کام لے سکتا تھا۔ پھر یہ کہ ہم تمام ٹیلی پیتھی جانے والے محفوظ پناہ گاہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ کبریا کو بھی بابا صاحب کے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، مگر کبھی کبھی حالات کے تحت خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ سیارے سے آنے والے شاید کسی طرح کبریا کو پہچان سکتے تھے، اسے ٹریپ کرنے کی کوششیں کر سکتے تھے۔ ایسے وقت وہ ہماری نظروں میں ضرور آتے، انہیں ڈھونڈ نکالنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ آؤڈی مین کے ساتھ فرینکفرٹ پہنچ گیا۔ انہوں نے ایک ہوٹل میں کرائے پر کمرے لیے، پھر ایک رینٹڈ کار لے کر آرمی ہیڈ کوارٹر کی طرف آ گئے۔ دور تک پھیلی ہوئی باؤنڈری کے چاروں طرف آہستہ آہستہ کار ڈرائیو کرنے لگے۔ کبریا نے آؤڈی مین سے کہا، یہ آرمی ہیڈ کوارٹر تقریباً 2 کلومیٹر کے رقبے تک پھیلا ہوا ہے، کل صبح 10 بجے یہاں یوگا جانے والوں کی اہم میٹنگ ہونے والی ہے، تم یقیناً اس باؤنڈری کے باہر رہ کر ان کی باتیں سن سکو گے۔ اس نے اس بات میں ساری لا کر کہا، ہاں میں ایک ایک بات سن سکوں گا۔ وہ ہیڈ کوارٹر کے آس پاس کی لوکیشن دیکھ کر واپس ہوٹل میں آ گئے۔ جب آؤڈی مین اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گیا تو کبریا نے اسے تھپک تھپک کر سلا دیا، ایک بار پھر ترمیمی عمل کیا، اس کے دماغ کو مخصوص لب و لہجے کے ذریعے لاک کیا، اس کے بعد خود بھی صبح 6 بجے تک کے لیے گہری نیند سو گیا۔ پھر وہ دوسرے دن 10 بجے سے پہلے ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں آرمی کی گاڑیاں گشت کر رہی تھیں، چاروں طرف باؤنڈری وال کے قریب سے گزرنے والی عام گاڑیوں کو کہیں رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 کلومیٹر دور ہیڈ کوارٹر کے پیچھے چاندماری کے لیے ایک بڑا سا میدان تھا، وہاں بھی فوجی گاڑیاں گشت کر رہی تھی۔ کبریا نے آؤڈی مین سے کہا، تم یہاں کہیں ایک جگہ رک کر ان کی باتیں نہیں سن پاؤ گے۔ وہ بولا، رکنا ضروری نہیں ہے، میں یہاں سے اور 2 کلومیٹر دور جا کر بھی ان کی باتیں واضح طور پر سن سکوں گا۔ وہ دونوں وہاں سے دور ایک ریسٹورنٹ کے کیبن میں آ کر بیٹھ گئے۔ 10 بجنے والے تھے۔ آؤڈی مین سر جھکا کر سننے لگا۔
हेड क्वार्टर के अंदर कितने ही सिपाहियों की और अफसरान की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो उन्हें सुनता जा रहा था और अपनी समाज से बाहर निकालता जा रहा था। फिर एक आवाज सुनकर रुक गया। कोई कह रहा था ये इजलास 24 घंटे पहले पेरिस में होने वाला था, लेकिन आपने देख लिया ये मुसलमान टेलीपैथी जाने वाले कितनी बरगिरफ्तारी से हमारी खुफिया मामलात तक पहुंच जाते हैं। उस वक्त मैं, अल्फा, किबरिया, फरमान और टोनी जे टेलीपैथी के जरिए ऑडी मैन के अंदर मौजूद थे। उसके जरिए इजलास में होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे। उस वक्त वही शख्स कह रहा था, सियारे से आने वाला हमारा एक इत्तेहादी, हमारा दोस्त, अगर भी बाग मोमिन को असाबी कमजोरी में मुब्तला न करता, उसके चोर ख्यालात न पड़ता, तो हमें कभी मालूम न होता कि मुसलमान टेलीपैथी जाने वालों ने हम योगा जाने वालों का तोड़ कर दिया है। अब वो ऑडी मैन के जरिए हमारी खुफिया बातें सुन सकते हैं। किसी ने पूछा ये ऑडी मैन कौन है? जवाब दिया गया वो एक गैर मामूली कुव्वत समात रखने वाला शख्स है। 5 किलोमीटर दूर तक हम में से किसी की भी बातें सुन सकता है। वो पहले ब्रेन मास्टर का दस्ते राज था, मगर अब फरहाद अली तैमूर के शिकंजे में आ गया है। किसी ने पूछा कि हमें ये यकीन करना चाहिए ऑडी मैन इस वक्त हमारी बातें नहीं सुन रहा होगा। हमें पूरा यकीन है, हम बहुत मोहतात हैं। अमरीकी टेलीपैथी जाने वाले और इत्तेहादी टेलीपैथी जाने वाले जगह जगह मुश्तबा अफराद के दिमागों में झांकते फिर रहे हैं। हमारे इजलास को इस कदर राज में रखा गया है कि हमारे हुक्मरान भी इससे बेखबर है। एक और आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जाने वाली हैं, उस एजेंडे में सबसे पहले ये लिखा हुआ था कि मुसलमान टेलीपैथी जाने वालों की तादाद कम से कम की जाएगी, उन्हें एक एक करके हलाक किया जाएगा। इस सिलसिले में अभी क्या किया जा रहा है? जवाबन कहा गया अभी तो शुरुआत है। शुरू में एक ही मुसलमान टेलीपैथी जाने वाले बेबाक मोमिन को ट्रैप किया गया था, उसे असाबी कमजोरी में मुब्तला करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। हम इस हद तक कामयाब रहे, मगर आगे चलकर अचानक ही नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हम बेबाक मोमिन को हलाक न कर सके, यानी कार्रवाई शुरू होते ही नाकामी हुई। आखिर उसे हलाक क्यों न कर सके? वो अपनी वाइफ के साथ अचानक ही हॉस्पिटल से कहीं चला गया है। क्या इत्तेहादी टेलीपैथी जाने वाले उसके दिमाग में पहुंचकर उसे दोबारा ट्रैप नहीं कर सकते? ऐना और बेबाक मोमिन के दिमाग गुम हो गए हैं। टेलीपैथी की लहरें उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। क्या रूहानी इल्म के जरिए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है? हम रूहानी इल्म को नहीं मानते। वो लोग किसी तरह की जादूगरी या मकारी दिखा रहे हैं। एक और शख्स की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था एक मुस्लिम टेलीपैथी जाने वाला हाथ आते आते निकल गया, उसे हलाक न किया जा सका। कोई दूसरा मुसलमान टेलीपैथी जाने वाला भी गिरफ्त में आने के बाद कहीं गुम हो जाएगा, तो यही कहा जाएगा कि ये मुसलमानों की जादूगरी या मकारी है। सिर्फ ऐसा कहकर टाला नहीं जा सकता। अगर ऐसा ही है तो फिर हमें मालूम करना होगा वो किन हथकंडों से अपने आदमियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। हम यही कोशिशें कर रहे हैं। हमारे इत्तेहादी टेलीपैथी जानने वाले फरहाद की फैमिली पर एक जबरदस्त हमला करने वाले हैं। उस हमले के नतीजे में उनके होश उड़ जाएंगे, वो हमारे मुकाबले में कमजोर होते चले जाएंगे। उनकी ये बात मेरी समझ में आ गई। वो इत्तेहादी टेलीपैथी जानने वाले यानी सियारे के ख्याल खानी करने वाले आइंदा एक माह के अंदर आली पर हमला करने वाले थे। वो हमारे दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को भी तलाश कर रहे होंगे। उस इजलास में एक ने सवाल किया, क्या हमारे इत्तेहादी ख्याल खानी करने वाले इस इजलास में मौजूद हैं? जवाब में कहा गया हाँ मौजूद हैं। क्या वो रूबरू आते हैं? नहीं, उनसे यही मुआहदा हुआ है। वो अपने तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में रोपोश रहेंगे, लेकिन उनका एक नुमाइंदा हमारे साथ रहा करेगा। हम उसके लिए खुफिया पनाहगाह का इंतजाम करेंगे, उसे जबरदस्त सिक्योरिटी फराहम करते रहेंगे। एक और आला अहदेदार ने कहा, उन्हें हर तरह की सिक्योरिटी फराहम करने के सिलसिले में ही ये इजलास तलब किया गया है। यहाँ जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका के आला अहदेदार और आर्मी के आला अफसरान मौजूद हैं। हमारे इत्तेहादियों ने तय किया है उनका एक नुमाइंदा जर्मन में, दूसरा फ्रांस में, तीसरा इंग्लैंड में और 2 नुमाइंदे अमेरिका में होंगे। एक और शख्स ने कहा, हम ग्रेट इशूर पर यह साबित करेंगे कि उनसे भरपूर ताउन कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही मुनज़्ज़म और मुस्तहकम सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। वो तमाम नुमाइंदे आज रात हमारी दुनिया में पहुंचने वाले हैं। ये बहुत ही अहम बात मालूम हो रही थी। सियारे से आज रात 6 नुमाइंदे उन 4 ममालिक में आने वाले थे। उनसे पहले न जाने कितने इत्तेहादी टेलीपैथी जानने वाले हमारी दुनिया में पहुंच चुके थे। वो जहां भी पहुंचे थे वहां खामोश थे, बड़ी राजदारी से अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रहे थे। हम इस एतबार से कमजोर थे कि अब तक किसी भी इत्तेहादी टेलीपैथी जाने वाले तक पहुंच नहीं पाए थे। उन्होंने एक अरसे बाद यहाँ आकर पहला हमला बेबाक पर किया था, जिसका हमने भरपूर दिफा किया और उन्हें हमेशा की तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। बहरहाल हमारी कामयाबी इसी में थी कि किसी भी तरह उन्हें इत्तेहादी टेलीपैथी जाने वालों तक पहुँचते रहे और उनके साथ साथ अपनी दुनिया के अकाबरीन को भी अच्छा सबक सिखाते रहे।
فی الحال کامیابی تک بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، صرف ایک آڈی مین تھا جس کے ذریعے ہمیں دنیا کے یوگا جانے والوں اور اتحادی ٹیلی پیتھی جانے والوں کے متعلق بہت کچھ معلوم ہو رہا تھا، مگر یہ سراغ نہیں مل رہا تھا کہ وہ سب کہاں چھپے ہوئے ہیں اور کتنے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت قدرتی حالات کسی حد تک ہمارے موافق تھے، نہ جانے وہ تعاون کرنے والا ڈاکٹر سلام کہاں سے پیدا ہو گیا تھا، کون تھا، کہاں سے آیا تھا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ مجھے اطلاع نہ دیتا تو ہم فرینکفرٹ میں ہونے والے اس اجلاس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوتا۔ وہ ہمارے لیے آسمانی فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اس بیچارے نے کوشش کی تھی، وہ اپنی کار میں بیٹھ کر آرمی ہیڈ کوارٹر کے طرف چکر کاٹتے ہوئے خفیہ اجلاس میں ہونے والی باتیں سننا چاہتا تھا، لیکن وہ اجلاس ایسی چار دیواری میں ہو رہا تھا جو چاروں طرف کی باؤنڈری وال سے بہت دور تھی۔ وہ 200 گز سے دور ہونے والی باتیں سن نہیں سکتا تھا۔ مایوس ہو کر ہوٹل کے کمرے میں آ گیا، بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگا، تھوڑی دیر بعد مجھ سے رابطہ کرے گا، خفیہ اجلاس کے بارے میں کچھ معلوم کرے گا۔ وہ جہاں جاتا تھا وہاں آس پاس کے لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، ایسے وقت ان آوازوں کو ذہن سے باہر جھٹک دیتا تھا۔ سننے اور نہ سننے کی قوت اس کے اختیار میں تھی، اور جس کی آواز کو نظر انداز کرتا تھا وہ اسے سنائی نہیں دیتی تھی، جس طرف توجہ دیتا تھا وہ آواز سنائی دینے لگتی تھی۔ اس ہوٹل میں پہنچ کر غیر ضروری آوازوں کو ذہن سے باہر نکالتا رہا۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی ادھر ادھر سے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹنے کے بعد ایک ایک آواز کو نظر انداز کرنے لگا۔ ایسی وقت چونک کر اٹھ بیٹھا، کہیں سے گریٹ ایشورا کا نام سنائی دیا تھا۔ وہ اسی آواز کی طرف توجہ دینے لگا۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، گریٹ ایشورا کا طریقہ کار ایسا ہے کہ اس بار صرف مسلمان ہی نہیں، امریکہ اور یورپ کے اکابرین بھی دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ دوسرے شخص کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہا تھا، گریٹ ایشورا کا نام نہ لو، یہ دنیا عجیب چیز ہے، یہاں اوڈی مین جیسے لوگ بھی شامل ہیں جو میلوں دور کی آوازیں سن لیتے ہیں۔ برین ماسٹر نے یقین سے کہا ہے، اس دنیا میں آڈی مین کے سوا دوسرا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو دور کی آوازیں سن سکتا ہو، اور وہ آڈی مین پیرس میں ہے۔ اس کے تو باپ کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ پیرس میں ہونے والا اجلاس ابھی فرینکفرٹ میں ہو رہا ہے۔ دوسرے شخص نے کہا، ہمیں ایسی باتیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے کرنی چاہیے۔ دوسرے نے کہا، دن رات خیال خوانی کرتے رہتے ہیں، میں تو بیزار ہو جاتا ہوں، ابھی ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے وقت بھی زبان سے نہیں بولیں گے تو کیا گونگے رہ کر ساری زندگی گزار دیں گے؟ ڈاکٹر سلام فوراً بیڈ سے اتر کر چلتا ہوا کمرے سے باہر آیا، پھر ان آوازوں کی سمت کا تعین کرتے ہوئے ایک طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت ایک شخص کہہ رہا تھا، ٹھیک 2 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے، ایئرپورٹ جانا چاہیے، کیا مجھے سی آف کرنے چلو گے؟ سوری، ہمیں تاکید کی گئی ہے ایک دوسرے سے دور رہا کریں، چونکہ تمہیں پیرس جانا تھا اس لیے تھوڑی دیر ہمارا ساتھ رہا، بس میں یہیں سے الوداع کہتا ہوں۔ ڈاکٹر سلام چلتے چلتے کمرہ نمبر 207 کے سامنے رک گیا، پھر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا آیا، جلدی جلدی جوتے پہننے لگا۔ وہ ایئرپورٹ جانے والے کا تعاقب کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جوتے پہننے کے بعد فون اٹھایا، پھر سیم بدلنے لگا۔ میں اپنی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ آڈی مین کے اندر پہنچا ہوا تھا، خفیہ میٹنگ میں ہونے والی باتیں سن رہا تھا۔ اب وہ اجلاس اختتام پذیر ہو رہا تھا۔ ایسے ہی وقت فون کا بزر بولنے لگا۔ میں نے اسے آن کر کے کان سے لگایا، دوسری طرف سے اسی اجنبی کی آواز سنائی دی، ہیلو، کیا آپ وہی ہیں جنہیں میں نے ایک اہم انفارمیشن دی تھی؟ میں نے کہا، ہاں میں وہی فرہاد علی تیمور ہوں، تم میرے بہت بڑے محسن ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمہارے لیے نیک تمنا رکھتا ہوں، آپ میری قدر کر رہے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی ایک اہم اور چونکا دینے والی خبر سنیں، فرینکفرٹ کے ہوٹل ڈیوڈل کے کمرہ نمبر 207 میں 2 سیارے والے موجود ہیں، ان میں سے ایک ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے، میں اس کو تو تعاقب کرتا رہوں گا، 2 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ ہے، وہ پیرس جانا چاہتا ہے، آپ فوراً اپنے آدمیوں کو ایئرپورٹ بھیجیں، میرے ہاتھ میں سرخ گلاب ہوگا، آپ کے آدمی میرے پاس آئیں گے، میں انہیں سیارے والے تک پہنچا دوں گا، دیٹس آل۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے فون بند کرتے ہوئے کبریا سے کہا، یہاں ایک ہوٹل ڈیوڈل ہے، اس کے کمرہ نمبر 207 میں سیارے کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا موجود ہے، فوراً اسے ٹریپ کرو، یاد رکھو ہمیں اس کے ذریعے بہت سی معلومات حاصل کرنی ہے، اس لیے اسے ہلاک نہ کرنا۔ پھر میں نے خیال خوانی کے ذریعے اپنے ادارے کے 2 جاسوسوں سے رابطہ کیا، انہیں ہدایت کی، فوراً ایئرپورٹ پہنچو، وہاں تمہیں ایک ایسا شخص ملے گا جس کے ہاتھ میں سرخ گلاب ہوگا، وہ تمہیں ایک سیارے والے تک پہنچائے گا۔ ایک جاسوس نے پوچھا، سر ہمیں اس سیارے والے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اسے ہلاک نہیں کرو گے، اپنی گرفت میں لیتے ہی اعصابی کمزوری میں مبتلا کر دو گے تاکہ وہ اپنے کسی ساتھی سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے رابطہ نہ کر سکے، پھر اسے اپنی کسی رہائش گاہ میں لے جاؤ، ایسے وقت میں خیال خوانی کے ذریعے تمہارے پاس موجود رہوں گا۔